آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو اسلامک موویز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ فلمیں اپنی تفریحی اہمیت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسلام اصل میں ہے کیا، اور اس مذہب کی تاریخ، اس کی خوبصورتی اور اس سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو جاننے میں آپ کی مدد بھی کرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں ٹاپ 8 اسلامک موویز اور ٹی وی سیریز کی لسٹ، جنہیں دیکھنے کے بعد ایک الگ ہی نظریہ ملتا ہے۔ نمبر 8 پہ 1956 میں ریلیز ہونے والی امریکن ریلیجیس ایپک فلم دی 10 کمانڈمنٹس مووی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اقدس کے اوپر بنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی وہ تمام واقعات اور معجزات بھی دکھائے گئے ہیں جو اس دور میں رونما ہوئے تھے۔ اور اس فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو فرعون مصر کی قید سے آزاد کروا کر مصر اور بحیرہ احمر کے اس پار لے جاتے ہیں، جہاں پر سب سے بڑا چیلنج سنہری بچڑے کے بت کی شکل میں آتا ہے۔ اس فلم میں موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور اللہ کی مدد سے 10 احکامات کے ساتھ واپس آنے والے تمام واقعات کو بڑی ہی مہارت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ 1979 میں ریلیز ہونے والی فیملی ڈرامہ مووی جیسس۔ یہ مووی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بنائی گئی ہے، جس میں آپ کی پیدائش سے لے کر آسمان کی طرف اٹھائے جانے تک کے تمام واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ساتھ ہی وہ تمام معجزات بھی دکھائے گئے ہیں جن کا ذکر اسلامی کتب اور بائبل میں ملتا ہے۔ مووی اردو ڈبنگ کے ساتھ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ نمبر 6 پہ یونس ایمرے، جسے درویش یونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی تصوف اور شاعری کی دنیا میں جو مقام مولانا جلال الدین رومی کا ہے، ایسا ہی مقام ترکوں میں یونس ایمرے کا بھی ہے، جنہوں نے 40 سال تک اپنے مرشد تابتک ایمرے کی خدمت کی اور اپنی شاہی زندگی کو چھوڑ کر باقی کی تمام تر زندگی فقیرانہ طور پر گزار دی۔ اس سیریز میں ان کے قاضی سے لے کر ایک درویش اور صوفی بننے تک کا مشکلات سے بھرا ایک طویل سفر دکھایا گیا ہے، جو اسے درویشی اور صوفیزم میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مسٹ واچ سیریز بنا دیتا ہے۔ عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ نمبر 5 پہ سن 2008 میں ریلیز ہونے والی ایک تاریخی ایرانی ٹی وی سیریز پرافٹ جوزف۔ خوبصورت ہدایت کاری کے ساتھ بنائی گئی یہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی ثقافت کے بارے میں بڑی تفصیل اور بصیرت کو ظاہر کرتی ہے، جس میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر حکمران بننے اور اس کے درمیان آنے والی مشکلات کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ دکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اٹل ایمان کی وجہ سے آپ علیہ السلام ان مصائب سے نکل کر ایک طاقتور حکمران بن گئے۔ کئی زبانوں میں ڈب ہونے والی یہ سیریز دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ایرانی سیریز ہے۔ نمبر 4 پہ 2017 میں ریلیز ہونے والی ایک ڈاکومنٹری فلم کربلا دی حسین ایور لاسٹنگ سٹینڈ۔ یہ فلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بنائی گئی ہے۔ دنیا میں بہادری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایسی اہم اور لازوال مثال کہیں نہیں ملتی، جنہوں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر اس چیز کو قربان کر دیا جس سے بھی انہیں پیار تھا۔ اس فلم میں آپ علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی اور کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا ہے۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے۔ نمبر 3 پہ 2005 میں ریلیز ہونے والی ہسٹوریکل ڈرامہ فلم کنگڈم آف ہیون۔ یہ کہانی 12ویں صدی کی صلیبی جنگوں کے دوران ترتیب دی گئی ہے، جس میں ایک مسلمان رہنما صلاح الدین ایوبی کو دکھایا گیا ہے، جو یروشلم شہر کو عیسائیوں سے واپس لینے کے لیے لڑ رہا ہے۔ لوگوں کے اس فلم سے اتنا زیادہ پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایمان کی جدوجہد، دنیا میں اچھائی لانے اور ہر وقت بہترین بننے کی جستجو سکھاتی ہے، چاہے اس کا مطلب ذاتی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 پہ سن 1997 میں ریلیز ہونے والی ایک ایرانی ٹی وی سیریز اصحاب الکہف۔ یہ متقی لوگوں کا ایک گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے بہت متاثر تھا اور اللہ کی وحدانیت پر بہت یقین رکھتا تھا، لیکن وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا، اس لیے مذہبی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ اس فلم میں ان کے اللہ پر ایمان اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے پر ان کو دی جانے والی حفاظت کو ایک گہری مثال کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ سورہ الکہف اسلامی پیروکاروں کے لیے اس پورے واقعے کی وضاحت کرتی ہے، اس لیے مکمل واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہوگی۔ اس لسٹ کی سب سے نمبر 1 مووی ہے دی میسج۔ یہ ایک تاریخی فلم ہے جسے شامی نژاد امریکی فلم ساز مصطفیٰ اکار نے ڈائریکٹ کیا تھا۔
اس مووی میں اسلام کے ابتدائی اور مشکل ترین سالوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ دین اسلام پر بننے والی یہ سب سے بہترین فلم ہے جس میں وحی کے آنے اور اسلام کے پھیلانے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور ثابت قدمی بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری ٹاپ 8 اسلامک موویز کی لسٹ۔ ان میں سے کون سی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔